الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا بیان للناس وہدى وموعظة للمتقین ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرداب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس شبنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. حاضرین محبت سے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. جشن نزول قرآن کی بزم میں آپ سب موجود ہیں، اور قرآن اتنی عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس رات میں یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا نازل کیا گیا، اس رات کو اس نے چار نہیں ہزاروں چاند لگا دیے، ہزاروں چاند لگا دیے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا. تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات 1000 مہینوں سے کہیں بہتر ہے. 30,000 راتیں 1000 مہینوں میں، تو 30,000 راتوں کے برابر نہیں، ان سے بھی کہیں بہتر ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح امین بھی اللہ کی اجازت سے ہر امر لے کر. سلامتی ہے یہ رات صبح کے طلوع ہونے تک. یہ سورۃ القدر کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے. تو پوری سورت قرآن کی نازل ہوئی، اور قرآن جس شب میں نازل ہوا وہ ایک شب 30,000 شبوں سے بھی بہتر ہو گئی، قرار دی گئی. تو جو قرآن کے ساتھ منسوب ہو جائے اس میں اللہ تعالیٰ بے بہا برکت عطا فرما دیتا ہے. وہ چاہے شب ہو 27ویں کی، کیونکہ علماء نے فرمایا کہ جس لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا وہ 27ویں کی شب تھی. ویسے لیلۃ القدر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2017 میں یہ اعلان فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو. وہ تلاش تو اہل حق کرتے رہتے ہیں، لیکن معمول سا یہ بن گیا کہ 27ویں شب کو زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے بھی، اور رمضان اور قرآن کے نزول کے جشن منانے کے لیے. وگرنہ 5 راتوں میں عبادت کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. تو
جو رات شب قدر ٹھہری اسی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہے رب کی عنایت شب قدر میں، برستی ہے رحمت شب قدر میں، خدا نے اتاری ہے محبوب پر کتاب ہدایت شب قدر میں، نزول کلام مبی کی خوشی مناتی ہے امت شب قدر میں، ہزاروں شبوں سے زیادہ ملے ہمیں اجر طاعت شب قدر میں، اترتے ہیں ہمراہ جبریل کے فرشتے بکثرت شب قدر میں، طلوع سحر تک یہ شب ہے سلام ہے قرآن کی صورت شب قدر میں، ہمارے نبی نے کیا اعتکاف کہ تھی ان کی رغبت شب قدر میں، جگاتے تھے گھر والوں کو مصطفیٰ کرے تاکہ محنت شب قدر میں، یہ خاصہ ہے آقا کی امت کا ہی ملی قدر و عزت شب قدر میں، گناہوں سے اس کو ملے مغفرت کرے جو عبادت شب قدر میں، نوافل تلاوت درود و سلام دعائیں سخاوت شب قدر میں، ہو آنکھوں میں آنسو لبوں پر دعا دلوں میں ہو رقت شب قدر میں، سبھی پر خدائے عفو و رحیم کرے عفو و رحمت شب قدر میں، ہے ثاقب 83 برس 4 ماہ سے بڑھ کر فضیلت شب قدر میں، ہے رب کی عنایت شب قدر میں، برستی ہے رحمت شب قدر میں۔ تو یہ شب قدر ہے، اور اگر آپ اس شب کی قدر کریں گے تو آپ بھی قدر والے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس حاضری کو اتنی قدر عطا فرمائے گا کہ 30,000 راتوں سے بھی زیادہ اور 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی کہیں زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور یہ صدقہ ہوگا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ یہ خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہی ہے۔ تو عزت کس وجہ سے ملی جی؟ قرآن کریم کی وجہ سے۔ ساری رات آپ نے کیا کرنا ہے، وہ قاری صاحب نے آپ کی رہنمائی کی ہوگی کہ ابھی آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، کچھ تنہائی میں وقت نکالیں گے، لمبے لمبے سجدے کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں آہوازاری کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، تحمید و تکبیر، درود و سلام، ذکر، جو کچھ بھی ہو سکا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں نبی پاک نے فرمایا، بخاری شریف کے حدیث نمبر 2015 میں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں، یعنی عقیدہ اس کا درست ہے، احتسابا اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے ثواب لینے کے لیے قیام کرے گا، اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو گناہ اس طرح بھی معاف ہوں گے، اور ساتھ توبہ بھی کرنی ہے بڑے بڑے گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے انشاءاللہ تعالی توبہ کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو بلا رہی ہے۔ آپ آج سنجیدگی اختیار کیجئے گا، غیر سنجیدگی کا جو رویہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا ہے، میمز دیکھ دیکھ کر اور سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ہینڈلز استعمال کرتے ہوئے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے آئے ہیں، تو باڈی لینگویج بھی وہی ہونی چاہیے کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ جو معافی مانگنے والا ہوتا ہے وہ کسی سے شرارت نہیں کر رہا ہوتا، وہ ہنسی مذاق ٹھٹا نہیں کر رہا ہوتا، اس پہ سنجیدگی اور رقت طاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا آپ نے خاص خیال کرنا ہے آج کی رات کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی مانگنی ہے، اور باقی جو راتیں رہ گئی ان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے۔ قرآن کے ساتھ رمضان نے جوڑا ہے، رمضان ہمیں مسجد میں لے آیا ہے اور قرآن کے ساتھ اس نے جوڑ دیا ہے۔ اب سارا سال مسجد بھی نہ چھوٹے، قرآن سے بھی نہ تعلق ٹوٹے۔
انشاءاللہ کہنا اس پر بلند آواز میں، یعنی کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں، کچھ سمجھیں۔ قرآن جس کو ہمارے قاری صاحب نے اور ان کے صاحبزادے نے سنایا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سعادت مزید حاصل اور مزید عطا فرمائے، اور بچے کے بھی علم عمر عمل میں برکتیں عطا فرمائے، آپ سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائیں عطا فرمائے۔ یہ سننا سنانا بڑی سعادت ہے، لیکن فقط یہ نہیں، اس سے آگے بھی ہم نے بڑھنا ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ سننے سنانے پر بھی، قرآن کو فقط دیکھنے پر بھی، چومنے پر بھی، سینے سے لگانے پر بھی، چھونے پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ محبت سے اگر جو کوئی کرے گا تو اس کی محبت جو ہے اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا، لیکن توجہ بھی تو کرے کہ قرآن ہمیں کس طرف بلا رہا ہے۔ آئیے، میں نے سورہ آل عمران سے 2 آیات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 138 اور 139 کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کو راہ دکھانا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ کون جی؟ قرآن مجید۔ یہ بیان ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے۔ بیان کا مطلب یہ ہے کہ واضح کر کے پہلی قوموں کے حالات کو بتا دیا گیا ہے۔ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا اور ان پر ایمان لے آئے، ان کو کیا انعام ملا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا کیا انجام ہوا، قرآن نے واضح بیان کر دیا۔ ہدایت ہے، رہنمائی کر دی ہے، تم نے کس راستے پہ چلنا ہے، کدھر کو جانا ہے، کون سا تمہارے لیے بہتر ہے اور کون سا تمہارے لیے مضر ہے، نقصان دہ، اور موعظت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قرآن کریم سننے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھو تو سوز کے ساتھ پڑھو، غم کے ساتھ قرآن پڑھو، رقت کے ساتھ پڑھو، اور سنو تو تب بھی جسم پر رقت اور کپ کپی طاری ہونی چاہیے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ تعالی نے نازل کی سب سے حسین بات، یہ قرآن کریم کے بارے میں بات ہو رہی، اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے حسین بات، کتابا متشابہا، وہ کتاب جو جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، مثانیہ، بار بار پڑھی جانے والی ہے، دوہرا بیان ہے۔ مثانیہ کے دونوں مطلب ہیں کہ ایک طرف جنت کا بیان تو مقابلے میں جہنم کا بیان، ایک طرف نیکوں کا بیان تو تقابل کے طور پر سات بدوں کا بیان، ایک طرف سیدھے راہ کا سلسلہ بتا دیا، دوسری طرف برے راہ کی جو خرابیاں ہیں ان کا ذکر کر دیا۔ تصویر کے دونوں رخ سامنے آ گئے، اس لیے یہ دوہرا بیان ہے، اور بار بار پڑھی جانے کے لحاظ سے بھی اس کو مثانیہ کہا گیا کہ بار بار پڑھی جاتی ہے، اتنے لوگ پڑھتے ہیں تھکتے نہیں، پھر بھی بار بار پڑھتے رہتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں آپ الہامی کتابوں میں سے بھی دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن عزیز ہے۔ کہیں کسی اور کتاب کے نہ شبینے ہوتے ہیں، نہ تراویح ہوتی ہے، نہ حسن قرات ہوتی ہے۔ جتنی قرآن کریم کے آپ کو یہ سلسلے ملیں گے، فقط بغیر معنی کے لفظوں پر بھی پہرے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالی نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر نصیحت کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کے حافظ ہیں۔ قرآن کا حافظ اللہ ہے، ذاتی طور پر بغیر کسی کے محتاج ہونے کے اللہ ہی حفاظت فرما رہا ہے۔ لیکن حفاظت کن کے ذریعے فرما رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان سے ایک مضبوط ورقوں کے اوپر اوراق کے اوپر اور مضبوط بائنڈنگ کے ساتھ کوئی کتاب نازل کی تھی، ساتھ ایک تجوری
یا باکس دیا تھا کہ اس کے ساتھ رکھ کے اس کے اندر ایسا ایک لاک لگا دو کسی اور سے کھل نہ سکے؟ بتائیے کیا اس طرح قرآن کی عبادت ہوئی؟ نہیں، قرآن سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود محفوظ فرمایا، خود ذمہ لیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن نازل ہوتا نا تو ذرا زبان مبارک کو حرکت دیتے اور ہونٹ تیزی سے چلاتے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو صحابیوں نے اس کی وہ کر کے بھی دکھایا ہے کہ کس طرح ہونٹ ہلاتے تھے۔ میں تو ہم کیا ہے مثال دیں، صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حرکت دے رہے ہوتے ہونٹوں کو اور زبان کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلدی فرما رہے اور جلدی بھی اچھی نیت سے کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی بات رہ نہ جائے، اور مشقت ہو رہی ہے، بار بار پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے یہ اتر رہا ہے، نزول ہو رہا ہے، ادھر ساتھ پڑھ رہے ہیں تو فرمایا لا تحرک به لسانک، محبوب زبان مبارک کو حرکت مت دیجیے، لتعجل به کہ آپ جلدی کریں۔ یہ شان محبوبی بھی ہے، اور ساتھ تھوڑا سا یہ بھی توجہ ہو گئی کہ جب ایک قرآن پڑھو تو دوسرا غور سے سنے۔ لتعجل به، جلدی نہ کیجیے، آپ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ اور مسئلہ وہی کہ پھر یاد کیسے رہے گا اور یاد کیسے ہوگا اگر ہم دہرائیں گے نہیں؟ تو فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنا، محبوب آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ وہ اور حافظ ہوں گے جو مساجد میں مدارس میں بیٹھ کے استاد صاحب کے سامنے بار بار پڑھ کے یاد کریں گے، آپ کو ہم نے ایسا حافظ بنانا ہے کہ آپ کی زبان مبارکت حرکت نہیں کرے گی، سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے گا۔ بے مثل و بے مثال آتا ہے نا، تو قرآن کا ان کا حفظ بھی بے مثال ہے، میرے آقا کا حفظ کرنا بھی بے مثال ہے۔ زبان مبارک کو حرکت نہیں دی، سینے میں جمع ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو سنا رہے، اللہ نے پڑھا دیا۔ علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھا دیا، سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے، اور یہ بے مثل پہ تھوڑا سا رک کے سوچیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے قرآن نازل کیا، جس کا کلام ہے، اس کی شان میں قرآن میں کیا بیان کی گئی؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کا کوئی مثل و مثال ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس ذات پہ نازل کی گئی ہے اس نے بھی خود اعلان فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری مثل ہو، ٹھیک ہے نا۔ لم یات نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، اے محبوب کسی نظر میں آپ جیسا کوئی گزرا ہی نہیں، کیونکہ آپ کی مثل پیدا ہی نہیں کی گئی۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد، مطلبی میں نے بھی یہ کہا کہ رحمان نے محمد جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ محبوب بھی بے مثل ہے، جس پر قرآن نازل کرنے والی ذات بھی بے مثل، اور جس محبوب پہ اتارا وہ بھی بے مثل، اور جو کلام اترا وہ بھی چونکہ صفت اللہ ہی کی ہے تو وہ بھی بے مثل۔ اور اس کے لیے چیلنج دیا قرآن نے، 4 چیلنج قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ بنی اسرائیل میں فرمایا قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جن و انسان سارے اکٹھے ہو کر اس جیسا کوئی قرآن بنانا چاہیں، لا یاتون بمثل، اس جیسا قرآن لا ہی نہیں سکتے۔ یہ پوری کتاب کا چیلنج۔ سورہ ہود میں آ جائیں تو وہاں پر فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، اگر تم کہتے ہو کہ محبوب نے خود ہی بنا لیا ہے تو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، ادھر تو 114 ہیں، تم 10 ہی بنا کے لے آؤ۔ پھر مزید سورہ یونس میں اور بعد میں سورہ بقرہ میں 1 سورت کا چیلنج۔ یہ تیسرا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ،
اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اپنے سارے بیلیوں دوستوں مائتیوں کو اکٹھا کر دو اگر سچے ہو۔ ساتھ کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہ کیا تو ہرگز کر بھی نہیں سکتے۔ چوتھا چیلنج سورہ طور کے اندر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اس کے مثل کوئی ایک بات ہی لے آؤ، چلو پوری صورت نہیں، ایک آیت ہی لے آؤ، کوئی ایک بات بھی اس جیسی لے آؤ۔ پتہ یہ چلا قرآن بھی بے مثل ہے، قرآن بھی بے مثال ہے۔ تو یہ شان ہے قرآن پاک کی کہ قرآن پاک بے مثل ہے، اور قرآن جس ذات پہ نازل ہوا وہ بھی بے مثل ہے، اور جس رب نے نازل کیا اس کی بھی کوئی مثل و مثال نہیں ہے۔ تو جو قرآن پہ عمل کرے وہ بھی بے مثال ہو جاتا ہے نا پھر۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک جو ہے یہ نازل کیا، فرمایا کتاب متشابہ، یہ کتاب ہے آپس میں اس کے مضامین ملتے ہیں، مثانیہ بار بار پڑھی جانے والی ہے، بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ تقشع، یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہماری باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے قرآن سنتے وقت اور اچھی باتیں کرتے وقت، استغفار کرتے وقت، کہ جب قرآن سنتے، قرآن کا بیان ہوتا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ رب سے ڈرتے ہیں ان کے جسم پر وہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں، رونگٹے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سنتے۔ ثم تلین جلودہم، پھر ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ یعنی قرآن سن کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہوئے، رقت طاری ہوئی، اور اب دل نرم ہو گیا، جسم جلدیں مائل ہو گئی کہ آؤ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر سنیں۔ تو اگر قرآن سن کے یہ کیفیت پیدا ہو تو اللہ کا شکر کیا کرے، سجدے نفل پڑھا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح قرآن پڑھیں۔ تو قرآن فرمایا کہ یہ جس آیت سے میں نے شروع کیا کہ ھذا بیان للناس، لوگوں کو بتانا ہے، وہدی، اور راہ دکھانا ہے، وموعظۃ للمتقین، اور تقوی والوں کے دل کو نرم کرنے والا ہے۔ یہ موعظہ کا مطلب دلوں کی نرمی ہے، دلوں میں نصیحت پیدا، واعظ۔ ایک جگہ اور بھی فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، اور دلوں کی شفا آ گئی ہے، ہدایت آ گئی ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت آ گئی ہے۔ تو یہ ساری رحمت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم قرآن پاک کی طرف آئیں گے، تعلق جوڑیں گے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن جو ہے اس کی حفاظت ان حافظوں نے کی۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی حفظ، اور مولوی صاحب جو ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو نہ سائنس آتی ہے نہ کچھ آتا ہے۔ تو بھائی میں یہ کہتا ہوں ایک بالکل جاہل حافظ ہونا، اس کو قرآن کا ترجمہ بھی نہ آتا ہو، لیکن قرآن کے لفظ اس نے صحیح حفظ کیا اور آگے پڑھا رہا ہو، تو وہ بھی بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی ہو، اور اپنی حدیث کے بارے میں فرمایا، میں مثال سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کو دعائیں عطا فرمائی۔ آج کے دانشور اٹھ کے تنقید کرتے ہیں، اور امت کے کتنے ہی بزرگ ابتدا سے لے کر انتہا تک جو آئے، جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا، ان کو زیرو کر رہے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ان سے سوال اتنا ہی ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم جس کو قرآن کہہ رہے ہو، تمہیں یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہی میں نے بتایا نا کہ کوئی لاکر تو نہیں دیا تھا کہ یہ بک بائنڈ بڑی مضبوط ہے، کاغذ ہے، اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، کسی دشمن کو نہ جائے۔ یہ وہ سینے ہی تو تھے جو قرآن کو لے کر چلے۔ اور میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے ترجمے سے مفہوم سے پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن فقط لفظ پڑھ لینا، ان پر پہرا دینا، یہ بھی بہت بڑی ڈیوٹی ہے۔ قرآن کی حفاظت انہیں حافظوں نے کی ہے۔ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہ قرآن کا حافظ ہے، حفاظت کرتا ہے، وہ کسی کو لفظ کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا، زیر زبر کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا۔ کتابیں تو جل سکتی ہیں،
ذخیروں پر تو ڈاکے ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن سینوں میں جو قرآن ہے اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے سینوں کو حافظ بنایا ہے۔ اب میں اس کی مثال سمجھاؤں کہ دیکھیں یہ قرآن چاہے خود نہیں سمجھتے تھے لیکن انہوں نے ہم تک پہنچا دیا نا، تو پھر جن تک پہنچایا ان میں کوئی ایسا ذہین آدمی اٹھتا ہے اسی قرآن سے نکات کے سمندر میں غوطہ لگا کر آپ کو موتی عطا فرماتا ہے، تو کس کو کریڈٹ جائے گا؟ صرف اسی کو کہ جس نے اب علم حاصل کر کے تو بتا دیا کہ جس نے ان تک قرآن پہنچایا اس کو بھی کریڈٹ جائے گا نا۔ یہی حدیث شریف کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا کہ نذر اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد کیا، محفوظ کیا، پھر آگے پہنچا دیا۔ کیونکہ آگے مفہوم یہی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو پہنچانے والا ہوتا ہے وہ چیز کو تو حفاظت سے پہنچا دیتا ہے لیکن خود اتنا عالم نہیں ہوتا کہ اس سے نکات نکال سکے، لیکن وہ ایسے بندے تک وہ چیز پہنچا دیتا ہے کہ جو اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اور پھر وہ آگے علوم کے سمندر بہا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو ایک حکیم طبیب نے آپ کو بڑی اچھی دوائی بنا کے دی اور آپ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ حکیم صاحب بڑے سیانے ہیں، دیکھو انہوں نے ہمیں دوائی بنا کے دی، تو ٹھیک ہے ان کا تو بڑا اہم کردار ہے، لیکن انہوں نے جس بندے کو پنساری کے پاس بھیجا تھا اور پنساری سے اس نے وہ اجزائے ترکیبیہ لا کر دیے تھے، اس کا بھی تو کچھ کریڈٹ جائے گا نا جو لا کے دینے والا ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب جو ہے یہ نصیحت ہے، لیکن ہم اس کے پاس آئیں، اس سے پوچھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے جائیں گے، اللہ تعالیٰ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، یعنی اے محبوب جب تیرے در پہ آگے کوئی میرا سوال کرے تو سمجھو کہ میں اس کو مل گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ فرمایا محبوب تجھ سے پوچھے تو بتا دو کہ میں قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں جب بھی دعا کرے، شب قدر ہو یا کوئی اور شب ہو وہ تو ہر وقت سنتا ہے۔ اس لیے کنیکٹ ہونا ہے، ہم نے واپس آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت سے امید لگائیں، اس کی بارگاہ میں آ جائیں، آج سچی توبہ کریں اور آئندہ یہ عہد کریں کہ تیری بارگاہ سے الہ العالمین واپس نہیں بھاگیں گے، تیری بارگاہ میں رہیں گے، اللہ کی رحمتیں حاصل کریں گے۔ آئیے اگلی آیت کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہلکے نہ پڑو، کمزور نہ ہو جاؤ۔ اب مسلمان کہے گا جی قرآن پاک پڑھ کے جی ہمارے بچے کیا کریں گے، ان کو تو مسجد تو نہیں ہم نے ڈیوٹی لگانی، کیا ملے گا قرآن پاک پڑھ کے؟ تو سوچیں کمزور کی جا رہی ہے، کہا سوچوں میں کمزوری پیدا نہ کرو، اپنے جسم میں کمزوری پیدا نہ کرو اور غم نہ کرو، لوگ باتیں کرتے تو کرتے رہے، تم نے دکھ نہیں کرنا۔ سن لو نبی، یہ خاص کر صحابہ کو خطاب تھا اور سارے غلاموں کو بھی جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی سچا غلام بعد میں بھی آیا اس کے لیے بھی ہے۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی سب سے اعلیٰ ہو اگر سچے مومن ہو۔ دیکھیے یہ وہ خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا؟ اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، اے موسیٰ تو بہت اعلیٰ ہے۔ کیا بات ہے، کہ ایسے بھی بیوقوف کہتے ہیں جی کوئی شے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، اے موسیٰ تو اعلیٰ ہے۔ تو موسیٰ اعلیٰ ہوئے تو جن کی امت میں ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے ان کے لیے بھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نہ صرف ہمارے نبی اعلیٰ بلکہ جو نبی کا غلام بن گیا، اللہ نے قرآن کی اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اعلان کر دیا میرے محبوب کے سارے غلام ہی اعلیٰ ہیں اگر سچے مومن ہو جائیں۔ ایمان، یقین،
کا لیول اگر ہائی ہو جائے تو آپ کی عظمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، تم ہی سر بلند، تم ہی سر بلند ہو۔ تو وقتی طور پر کچھ مسائل آتے ہیں، اگلی آیت میں ہے، میں صرف تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، غزوہ احد کے حوالے سے ہے، لیکن ہم اس کو عالمی تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کیا ہو گیا کہ اگر کچھ مشکل تمہیں احد میں دیکھنا پڑ گئی ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو دن ہے ہم لوگوں کے درمیان آگے پیچھے چلاتے رہتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کی فتح کبھی اس کی فتح، کبھی ایمان والے فتح پا جاتے ہیں، کبھی کفار کو بھی حصہ مل جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ تم پریشان ہو جو کہ کافر جو ہے وہ غالب آ رہے ہیں تو ہم کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ دنیا میں ہونا ہے، اس لیے اس کے لیے ریڈی رہو، حالات کبھی خراب بھی ہوں گے، کبھی جو ہے وہ فتح نہیں بھی ہوگی، لیکن تم نے ڈٹ کر رہنا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ دنوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، یہ باریاں مختلف کیوں ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے جو تم میں سے سچے ایمان والے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے شہید بھی تو بنانے ہیں۔ ایمان والوں کی جانچ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا کہ یہ دیکھو جتنے بھی حالات مشکل تھے ایمان والے ڈٹ گئے، اور ایمان والوں میں سے شہید بھی لوگوں کی خواہش تھی کہ الٰہ العالمین راہ میں شہادت دے، تو شہادت کا بھی انداز۔ باقی یہ نہ سمجھو کہ کفر کو اگر کوئی غلبہ ملا ہے تو اللہ ان کو پسند کر رہا ہے، سن لو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حکمتیں قرآن نے بیان کر دی۔ ہم ہر حالت میں کسی نے مایوسی کا شکار ہیں، حالات ایسے کچھ ہو گئے کہ بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن دیکھو ہر لحاظ سے رہنمائی کر رہا ہے، آج کے حالات میں بھی رہنمائی میں بھی۔ فرمایا اور ایک وجہ یہ ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ الٹیمیٹلی تم دیکھ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ کبھی مسلمانوں کو فتح ہوتی، کبھی کفر والے بھی غالب آ جاتے، لیکن پریشان نہ ہونا، تمہارے ایمان کا ٹیسٹ بھی تھا، تمہیں شہید بھی بنانا تھا، اور آخر ہوگا کیا، نکھاروں گا میں ایمان والوں کو اور مٹا دوں گا کافروں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ بس یہی پیغام ہے کہ قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو قرآن مرنے نہیں دے گا، مٹنے نہیں دے گا۔ قرآن زندہ جاوید معجزہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کا کلام ہے، ازلی ہے، ابدی ہے اور سرمدی ہے۔ جو اس کے پیغام کے ساتھ لگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔